الدرس التحديدات والتخويفات للكفار والمشركين سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. اس کو مصطلحات علماء میں فرماتے ہیں تخویفات، یعنی قرآن میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، انذار بھی ہے، تبشیر بھی ہے. اسی طرح قرآن پاک میں تخویفات بھی ہیں. پھر تخویفات جو ہیں وہ دو قسمیں ہیں، تخویفات دنیاوی ہیں اور تخویفات اخروی ہیں. کیا معنی کہ اللہ تعالی سابقہ امتوں کے احوال ذکر کرتے ہیں کہ ان کو اگر کیسے عذاب آیا. یہ تخویفات دنیا کہ سابقہ قوموں پہ نظر ڈالو، قوم نوح علیہ السلام پہ نظر ڈالیں، قوم فرعون پہ نظر ڈالیں، قوم لوط پہ نظر ڈالیں کہ ان کو اللہ نے کیسے ہلاک برباد کر دیا کہ نام و نشان ہی مٹ گئے. اب یہ بڑی بڑی جو قومیں تھیں نا جن کو کہا جاتا ہے امم سالفہ، وہ امتیں جو گزر گئیں، تو وہ اتنی بڑی بڑی امتیں تھیں کہ فرعون کی فوج کی جو ہراول دستے تھے وہ 6 لاکھ تھے. تو باقی تعداد کتنی ہوگی جس کی فوج 6 لاکھ ہو؟ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر کوئی بھی نہ بچ سکا، سب غرق ہو گئے. تو یہ تخویفات دنیاوی کیوں ہیں؟ کبھی دیکھ لو، احوال تاریخ اٹھا کے پڑھ لو. مصر تو تمہارے قریب ہے نا، فرعون تو قریب تھا نا، کوئی دور تو نہیں تھا. مصر میں دیکھ لو، مدین میں دیکھ لو، قریہ سمود کو دیکھ لو، قریہ لوط کو دیکھ لو، یہ سب تمہارے قریب ہیں. تم آتے ہو، جاتے ہو، مصر جاتے ہو، اسی طرح شام جاتے ہو، اسی طرح مقام حجر سے اور مقام عاد و سمود سے گزرتے ہو. اسی طرح اردن تم سے دور نہیں ہے، وہی ہے قوم لوط کی بستیاں تھیں، اور آج تک وہ عذاب کی جگہ موجود ہے. اس کو کہتے ہیں بحر میت، یعنی نیچے سے جب جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اٹھایا نا بنیادوں سے تو پانی نکل آیا، تو پانی آج تک موجود ہے. اس کو کہتے ہیں بحر میت کہ اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، جو ڈالو مر جاتا. اللہ کا عذاب. تو یہ ہوتا ہے تخویفات دنیاوی. اچھی طرح سمجھ لو، دماغ میں بٹھا لو. اور ایک ہوتے ہیں تخویفات اخروی
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے مناظر بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اور اس وقت میدان قیامت میں کیا عالم ہوگا کہ ہر آدمی کو اس کے پسینے نے اتنا پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ بال کو تو گویا اسے لگام چڑھائی ہوئی ہوگی، اور وہاں کے اغلال جو ہیں، انکال جو ہیں، اور جہنم اتنا گہری ہے کہ اگر کوئی پتھر بھی اس پہ لڑکھایا جائے تو 70 سال کے بعد وہ نیچے پہنچے گا، اور اس کی آگ کی شدت کا یہ عالم ہے کہ 70 ڈگری میں سے صرف 1 ڈگری ہے دنیا میں، باقی تو ساری جہنم میں۔ اس کو کہتے ہیں تخویفات اخروی، کہ آخرت کے احوال دکھلا کے بندوں کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ مسلمان ہو جائیں، اسلام لے آئیں، ایمان لے آئیں، کیونکہ دنیا میں اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے نا وہ ہمیشہ 2 قسم کی ہوتی ہے، بعض رغبت سے قریب آتے ہیں اور بعض تخویف سے قریب آتے ہیں۔ بچے کو دیکھ لو، بعض بچے ایسے ہیں پیار کرو، چاکلیٹ دے دو، 1 ریال دے دو، فوراً بھاگتے ہوئے سکول جائے گا، اور بعض بچے ہوتے ہیں جب تک 3-4 تھپڑ نہ لگے وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے نہیں جانا۔ تو اسی طرح ہے نا کہ بعض تخویف کا عادی ہے اور بعض ترغیب کا عادی ہے۔ یہی حال یعنی گھروں میں ہوتا ہے، عورتوں میں ہوتا ہے، بچوں میں ہوتا ہے، اولاد میں ہوتا ہے، بھائیوں میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن میں تخویف بھی ہے، اخروی بھی، دنیاوی بھی، اور اس کے بعد تبشیر بھی ہے اور انذار بھی ہے۔ کیونکہ کل آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ نے قرآن کیوں اتارا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ ڈرائیں لوگوں کو، وہ ڈر جائیں اللہ کے عذاب سے۔ اب اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یاد رکھو کم جو ہے کبھی تقلیل کے لیے ہوتا ہے اور کبھی تکثیر کے لیے ہوتا ہے، یعنی کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یعنی بہت بستیاں۔ اچھا اب یاد ہے کہ بستیوں کو ہلاک کیا مانا یہ نہیں ہوتا کہ بستیوں کو ہلاک، مانا بستی والوں کو ہلاک کیا۔ جب ذکر بستی کا ہوتا ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جیسے یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جان اگر آپ کو اعتبار نہ ہو تو اس بستی سے پوچھ لیں، یعنی اہل القریۃ، بستی والوں سے پوچھ لیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ یوسف علیہ السلام کا جو بھائی ہے اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اس نے چوری کی ہے، تو مراد جو ہے نا وہ یاد رکھے اہل القریہ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی علماء نے فرمایا کہ لفظ چلو اللہ قرآن میں اہل القریہ بھی فرما سکتے ہیں، لیکن قریہ کیوں فرمایا کہ بعض عذاب ایسے آئیں گے جن میں وہ بستیوں کی عمارت سے بھی تباہ ہو، نہ بندے بچے اور نہ کوئی عمارت، جیسے قوم لوط کی 5 بستیاں اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ من تخوم الارض، زمین کی بنیادوں سے اس کو اوپر اٹھا لو، تو ان کو جب اٹھایا گیا اور آسمان کے قریب پہنچے تو الٹ ڈالا گیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے فرمایا آپ اس کو اوندا گرا دو، چونکہ یہ بھی لڑکوں کو الٹا کر کے بدفعلی کرتے تھے، ہم آج ان کو وہی عذاب دیں گے کہ یہ بھی اوندھے گرائے جائیں گے آسمان سے۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم، اور اللہ نے حکم دیا کہ ان کے اوپر جہنم کے پتھروں کی برسات کر دو، تو وہ تو بستیاں بھی نہ رہی نا، وہ تو نشان ہی مٹ گیا ہے نا جی۔ اب بھی دیکھیں کہ قوم عاد سمود کے ایسے بعض پہاڑیاں کچھ باقی ہیں، ورنہ وہ بستیاں تباہ و ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اب بھی دیکھ لیں دنیا میں آتے ہیں زلزلے آتے ہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی گھر تھا، یعنی آپ دیکھیں جب کوئٹہ میں زلزلہ آیا تھا یا اب مظفر آباد میں آیا تھا، اللہ ہر مسلمان ملک کو محفوظ رکھے زلازل سے، فتن سے، عذابوں سے، تو یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے، اور جہاں
ایسی شاندار عمارتیں تھیں کہ آدمی کا دل خوش ہو جائے، کچھ بھی پتھر پڑے ہیں، مٹی پڑی، ایک جھٹکا، ایک زلزلہ کوئی گھنٹے کا تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ 2 منٹ، زمین ہلی سب کچھ گر گیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ فَجَاءَهُمْ بَأْسُنَا، آ گیا ان پر ہمارا عذاب۔ کب آیا؟ بیاتن، جب رات کو بڑی میٹھی میٹھی نیند سو رہے تھے تو ہم مزے کر رہے تھے اور جناب عذاب آ گیا۔ او ہم قائلون، یا دوپہر کے قیلولے میں تھے۔ قیلولہ کا معنی ہوتا ہے کہ دوپہر کے یعنی دن کے کھانے کے بعد آدمی تھوڑا سا لیٹ جائے، چاہے نیند آئے نہ آئے۔ اور قیلولہ جو ہے داب الصالحین ہے، سنت ہے، اور اس کے بڑے فائدے لکھے ہیں علماء نے کہ جو آدمی قیلولہ کرتا ہے اس کو اللہ رات کی تہجد پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا، ضروری نہیں ہوتا اگر ایک آدمی رات کو نیند پوری کر چکا ہے تو اس کو دن میں نیند نہیں آتی، سو جائے، بس لیٹ جائے۔ اور اسی کو محاورات عرب میں کہتے ہیں کہ اذا تغدا تمدا، کہ جب دن کی روٹی کھاؤ تو لیٹ جاؤ، اور اذا تعشا تمشا، جب رات کی روٹی کھاؤ تو پھر چلو تاکہ روٹی جو ہے وہ ہضم ہو جائے۔ اللہ کی رحمت ہے، ہم الٹا کرتے ہیں، دن کا کھانا اسی کام میں کھاتے ہیں، وہیں کھاتے رہتے ہیں، کام بھی کرتے رہتے ہیں، اور رات کا کھانا کھا کے آخری نوالہ منہ میں ہوتا ہے، بندہ سو جاتا ہے بس۔ اس نے پھر بربادی تو کرنی ہے نا صحت کی، دباغ تو ہوگی صحت۔ تو اس لیے، لیکن یہاں مشکل یہ ہے کہ یہاں 2 لفظ ہیں۔ قرآن کی طرف توجہ کیا کرو، سمجھا کرو، اللہ کرے سمجھ آ جائے، اور نہیں تو کم سے کم آج کل تو کیسٹ کا زمانہ ہے، ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، بعد میں بھی آدمی کسی استاد سے سمجھ لیتا ہے۔ یہاں قرآن کہتا ہے کہ فَجَاءَهُمْ بَأْسُنَا، آیا عذاب ہمارا، کب؟ جب رات کو سو رہے تھے۔ بیاتن مانا رات کا سونا۔ او ہم قائلون، یا وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ یا نعوذ باللہ، نعوذ، اللہ کی علم میں نہیں ہے کہ رات تھی یا دن تھا۔ بھائی اگر رات کو سو رہے تھے تو دوپہر کا قیلولہ کیسے کر رہے تھے؟ اور اگر دوپہر کا قیلولہ کر رہے تھے تو رات کو کیسے سو رہے تھے؟ بات کو سمجھے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، اور یہی وہ مقامات ہیں جن کو لے کے دشمن اللہ کے قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کو بھی شک ہے، او کا لفظ ہے، بیاتن او ہم کا، یا سو رہے تھے یا قیلولہ کر رہے تھے۔ انہی الفاظ کو وہ ظالم جو ہے نا وہ استدلال کے لیے، کیونکہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے نا، ہمیشہ متشابہ آیت کو پکڑتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ ہمیشہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے نا کہ اللہ کو ذرے ذرے کا علم ہے، کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور کسی جگہ فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ بعض علماء نے، اللہ رحمتیں کرے ان پر، انہوں نے ایک جواب دیا ہے کہ جی کچھ رات میں تھے اور کچھ جو تھے وہ دن کے قیلولے میں تھے۔ یہ کوئی جواب تو نہ ہوا نا، بات ہوئی کہ ہوئی رہ گئی بھی، اگر رات تھی تو دوپہر میں تھی، اور دوپہر تھی تو رات بھی تھی۔
بھئی سوال اور اعتراض وہی رہا. انہوں نے کہا اچھا جی کچھ کو عذاب ہوا جو رات میں تھے اور کچھ جو عذاب ہوا وہ دن میں تھے. اصل صحیح جواب یہ ہے، علماء نے جو فرمایا ہے کہ باسنا بیاتن، یعنی کچھ قوموں پر عذاب آیا رات میں، یہ الگ قومیں ہیں، اور کچھ قوموں پر عذاب آیا دن میں کہ جب وہ قیلولہ کر رہے تھے. تو وہ قومیں الگ ہیں، وہ قومیں الگ ہیں. تو لہذا کوئی اعتراض نہ رہا کہ بھی بعض قوموں پہ عذاب آیا وہ رات کو تھا اور بعض قوموں پر عذاب آیا وہ دن میں تھا. ایک قوم تو ہلاک ہے نا، کم من قریۃ اہلکناھا، کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. تو اب جو ہے وہ کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا. اور بعض متاخرین نے ایک اور بھی جواب دیا ہے. انہوں نے کہا اس میں اشارہ ہے کہ کسی جگہ رات ہو تھی اور کسی جگہ ابھی دوپہر کا وقت تھا. بھئی یہ دیکھیں نا، مثلا یہاں ابھی 8 ہے تو آپ کے ملک میں عشاء کی نمازیں بھی ہو گئی، 10 بج گئے، تو 2 گھنٹے کا فرق آ گیا. اچھا امریکہ سے آپ کا 14 گھنٹے کا فرق ہے. یعنی رات کو جب یہاں میں ہمیشہ اپنے بیٹے کو فون کرتا تھا، یہاں سے جب جاتا تھا رات کو 11 بجے تو وہاں دن کے ابھی 11 بجے ہوتے تھے. اتنا بڑا فرق. اور اسی طرح بعض ملک ہیں کہ جہاں 6 مہینے کا دن ہے اور 6 مہینے کی رات ہے، جیسے ناروے کے علاقے میں آگے جائیں نا تو وہ مقام ہے کہ جہاں دن اور رات جو ہے وہ برابر ہو جاتی ہیں، 6 مہینے رات 6 مہینے دن. اچھا اس میں حکم یہ ہے کہ تم حساب کے ساتھ اندازہ کر کے نمازیں پڑھتے رہو. بھی ہم نمازیں پڑھتے تھے اسی حساب سے ایک حساب بنا لیں کہ فجر مثلا ہم نے 6 بجے پڑھی ہے تو پھر ظہر ہم 12 پڑھیں گے، پھر عصر ہم 4 پڑھیں گے، مغرب ہم 8 پڑھیں گے، رات 10 ہم عشاء پڑھیں گے. تو خود حساب بنا لیں، چاہے وہ رات بھی ہو تو اسی میں خود دن بناتے جاؤ تو خود رات بناتے جاؤ. تو وہاں حکم یہ ہے. اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اقرب المطالع، کیا معنی؟ جو اس جگہ سے قریب میں ملک ہے، جو اس کا سورج ہے مشرق مغرب، اس پہ عمل کرو. وہ جس انداز میں نماز پڑھتے اسی وقت میں تم بھی پڑھتے ہو کہ یا تو اقرب المطالع پہ عمل کرو اور یا پھر خود اپنا حساب لگا لو. تو اس لیے اس میں اشارہ ہوا کہ کوئی ایک مقام کی بستی نہیں ہے. کم من قریۃ، کوئی ایسی تھی کہ جہاں بھی دن تھا اور کہیں رات ہو گئی، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اور قرآن کہتے ہیں فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اور جب ہمارا عذاب آ گیا اب کیا کہتے تھے؟ اب کوئی جواب نہیں تھا. اب خود کہہ رہے تھے اللہ ہم بڑے ظالم ہیں، ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، ہم نے کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیے، تیری نافرمانی کی، ہم ظالم ہیں. اور ظالم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو ظلم کس کو کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کے مقام کے بجائے غلط، جیسے اینک ہے اس کا مقام پہ ہم جوتوں میں ڈال دو تو یہ ظلم ہے.